السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری حکایت صحابہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب مشہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا۔ اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے، قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے، اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک کے ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرد خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے، اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر علیحدہ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقہ پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیت کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ جب حدیث سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک پرانا سا گھر، خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے ادب مانے ہوا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک آیت چھوٹ گئی تھی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں لقمہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے بتایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہ گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ فائدہ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس علم شغف اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سیکھنے سے زیادہ، عمل کرنے سے زیادہ، پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کو اس طرح پڑھا جائے، سمجھ کے پڑھا جائے، پورے غور و تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج ہم لوگوں کے اندر سے یہ باتیں نکلتی جا رہی، وہ چاہت، وہ رغبت نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپئے ان کے والدین، سرپرست پیرنٹ خرچ کر رہے ہیں، مگر اپنے بچے کو قرآن شریف، حدیث یہ سب پڑھانے کے لیے اس پر اتنی توجہ نہیں ہے جس قدر اس پر توجہ ہے۔ اصل تو کامیابی اسی میں ہے، قرآن اور حدیث میں ہے۔ اصل تو اسی کی تعلیم ہے۔ اسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا، مقصد حیات کیا ہے یہ سمجھ میں۔ وہ تو ایک پیشہ ہے۔ آپ انگریزی تعلیم حاصل کر کے آپ نوکری لے لیا، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، آفیسر بن گئے، وہ آپ کا پیشہ ہے، کام ہے، مگر آخرت کے لیے یہی آپ کو کام ہے۔ اور وہ یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کے پاس دین کے علم میں کتنا، عمل کتنا ہے۔ لہذا
ہم لوگوں کو اپنے بال بچوں کو بچپن سے قرآن شریف پڑھوائیں، حدیث پڑھوائیں، اس کے معنی مطالب کو سمجھائیں، تو آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی بھی بنیں گے، سماج کے ساتھ بھی، اخلاق کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی، پڑوسیوں کے ساتھ بھی۔ آئیے تو اس ویڈیو کو آپ دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔